السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وٹ از دا اوریجن آف الیکٹرانز ان کیتھوڈ رے ٹیوب۔ کیتھوڈ رے ٹیوب جس کو ہم ڈسچارج ٹیوب بھی کہتے ہیں، ڈسچارج ٹیوب کے اندر جو کیتھوڈ ریز کی شکل میں الیکٹران اینوڈ کی طرف آ رہے تھے، تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیتھوڈ ریز کہاں سے پیدا ہوئی، یہ کہاں سے آ رہی ہے، ان کا اوریجن کیا ہے۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کیتھوڈ رے ٹیوب ایکسپیریمنٹ میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ کیتھوڈ ریز آر دا ریز دیٹ آر کمنگ فرام کیتھوڈ ٹورڈز اینوڈ۔ یہ کیتھوڈ کی طرف سے آ رہے ہیں اور یہ اینوڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آیا یہ ریز کیتھوڈ سے نکلتی ہے یا کہیں اور سے آتی ہے؟ تو آج ہم اس اوریجن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو کیتھوڈ ریز کا جو اوریجن ہے وہ مختلف جگہوں سے نکل سکتی ہے۔ اوریجن نمبر 1 جو ہے، پوائنٹ نمبر 1 جو ہے، کیتھوڈ ریز اوریجنیٹ from hot cathode is a result of thermo-ionic emission۔ بعض کیتھوڈ ریز ٹیوب میں کیتھوڈ ریز کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیتھوڈ ہوتا ہے۔ اگر کیتھوڈ گرم ہو تو گرم کیتھوڈ سے آپ لوگوں نے اپنی پچھلی کلاسز میں پڑھا تھا کہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم تھرمو آیونک امیشن کہتے ہیں۔ جب ہم میٹلز کو وارم اپ کر لیتے ہیں، جب ہم میٹل کو گرم کر لیتے ہیں تو میٹل سے آٹومیٹیکلی الیکٹران کا امیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ہارٹ کیتھوڈ کو استعمال کر لیں تو ہارٹ کیتھوڈ، چونکہ کیتھوڈ میٹل سے بنتا ہے تو ہارٹ میٹل سے آٹومیٹیکلی الیکٹرانک امیشنز شروع ہو جاتی ہے اور یہ بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ نیگیٹو کیتھوڈ سے جب نیگیٹو الیکٹران ایمٹ ہوتی ہے تو یہ پازیٹیو اینوڈ ان الیکٹرانز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگتا ہے اور یہ کیتھوڈ ریز کی شکل میں فرام دا سائڈ اپ کیتھوڈ ٹو دا سائڈ اپ اینوڈ ٹریول کرتی ہیں۔ تو ایک سورس کیتھوڈ ریز کا کیتھوڈ ہے، لیکن یہ اس ٹائم ہوگا جب ہم ہاٹ کیتھوڈ استعمال کریں گے۔ اب دوسرا سورس کیتھوڈ ریز کا کیا ہے؟ آئونائزیشن of gases inside the discharge tube or cathode ray tube also emits electrons فرام دا گیسز۔ دوسرا جو سورس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کیتھوڈ رے ٹیوب کے اندر جو ہے، ہم پچھلی کیتھوڈ رے ایکسپیریمنٹ میں تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ نارملی کیتھوڈ ریز کی پروڈکشن جب ہوتی ہے کیتھوڈ رے ٹیوب کے اندر تو یہاں پہ 0.01 ایٹماسفیرک پریشر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیتھوڈ رے ٹیوب کے اندر اگر 0.01 ایٹیم پریشر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر لو کانسنٹریشن میں گیشیس میڈیم موجود ہے، ان کے اندر گیسز موجود ہے۔ اور جب یہاں پہ گیسز موجود ہے اور ہم ہائی وولٹیج استعمال کرتے ہیں تو ہائی وولٹیج کے نتیجے میں آئونائزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان آئونائزیشن کے نتیجے میں ایٹم سے جو الیکٹران نکلتی ہے تو یہ اینوڈ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے اور یہ الیکٹران جب اینوڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو یہ کیتھوڈ رے کی شکل میں ہمیں دکھتی ہے۔ اور تیسرا جو ریزن ہے، تیسرا جو اوریجن ہے، تھرڈ اوریجن، وہ کیا ہے؟ الیکٹرانز flowing from cathode can also knock out electrons from the gas present inside the tube۔
तीसरा जो ओरिजिन है कैथोड रे का वो क्या है, जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाती है तो पोटेंशियल तो काफी ज्यादा होता है और यहाँ पे गैसियस मीडियम मौजूद है। तो जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाती है तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई पोटेंशियल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाते हैं तो इनकी एनर्जी काफी बढ़ जाती है। ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मौजूद गैसियस एटम्स के साथ टकराते हैं तो ये उनसे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करते हैं, ये उनका आयोनाइजेशन कर देते हैं। और जब वो एटम्स गैसियस एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं जो यहां पे मौजूद है तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन भी कैथोड रे फ्लो में शामिल हो जाते हैं। तो तीसरा ओरिजिन कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, वो नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन बाय द कोलिजन ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तीन किस्म के बेसिकली हमारे पास ओरिजिन्स है जिनसे कैथोड रेज जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रीम है जिसको हम कैथोड रे कहते हैं, वो इन तीन जरायों से हासिल होता है। हॉट कैथोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई वोल्टेज, यहाँ पे जो गैसेस होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। और तीसरा जो ओरिजिन है वो क्या है, यहाँ से आने वाला हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मौजूद गैसेस के इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर लेता है, टकरा जाता है, तो ये उनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तो ये तीनों मेथड्स जो है, ये तीनों ओरिजिन्स जो है, दीज three different origins are responsible for the production of electrons in the form of cathode rays in discharge tube. So this was all about today's topic. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.